الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہزار عنوان بدل بدل کر فسانہ عشق کہہ چکا ہوں، مگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی کہا نہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور یہی عنوان استقبال رمضان، یہ عنوان جب سے مولانا خرم مراد خان صاحب کی کتاب جب سے منظر عام پر آئی ہے، اس وقت سے عام لوگوں کی زبان پر یہ عنوان ہوتا ہے، اور اب تو وہ کتاب بالکل ایک اضافے کے ساتھ بھی مرکزی مکتبے نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے، اور اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم کا کچھ اضافہ کیا گیا ہے کہ زبان کا روزہ کیا ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ کیا ہوتا ہے، کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں، زبان کا روزہ یہ ہے کہ غلط بات نہ کہیں، اور یہ سارے روزے رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہوتے ہیں، چونکہ روزہ اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کہنے کے معنی رک جانے کے آتے ہیں۔ یہاں پر صرف کھانے پینے سے ہی رکنا نہیں ہے، اور انسانی ضروریات سے ہی رکنا نہیں ہے جو روزے میں ممنوع ہے، اور صرف عمل زوجیت سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کو اور بہت سارے چیزوں کو گناہوں سے روکنا بھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کے من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بات کو چھوڑتا نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یترک الطعام والشراب، وہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کا کھانا اور پانی چھوڑ کر اس کے بجٹ میں کوئی اضافہ کرنے کا سبب نہیں بنتے، وہ تو بہت بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی اس کا کیا بدلہ دوں گا وہ میں ہی جانتا ہوں، میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور نیکی کا بدلہ جو ہے 10 گنا ہے، اور فرشتہ جو ثواب لکھتا ہے، فرشتے کو ثواب لکھنے کا حق بھی صرف 700 گنا تک ہے۔ جو انفاق فی سبیل اللہ کا جو معاملہ آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی، یعنی مطلب یہ کہ اس بالی کی طرح ہے جس کے اندر 100 دانے، مطلب ہے کہ ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 گنا فرشتہ لکھ سکتا ہے ثواب۔ آگے اللہ تعالیٰ کرے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بڑھا کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ثواب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتلایا نہیں، جیسے کبھی کون سی رات شب قدر ہے نہیں بتلایا، اور یہ کہ یوم الجمعہ کے اندر کون سی گھڑی جو بابرکت گھڑی جس میں دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی نہیں بتلایا۔
اسم اعظم کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اسم اعظم نہیں بتلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو راز میں رکھا ہے، اور وہ ایسے ہی بندوں کو ثواب دینے کے لیے راز میں رکھا ہے، وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ امام غزالی کی بات، جس کو مولانا خرم مراد خان نے احیاء العلوم کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، بہت سارے گناہوں سے ترک کرنے کا روزہ، تو یہ روزہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ آدمی کا کام ہی گناہ سے بچنا ہے اور نیک اعمال کو اپنانا ہے، صرف رمضان کا نمازی نہیں بننا ہے، صرف رمضان میں برائی نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک وکیل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ میں نہیں پڑھائی ان کی۔ وہ رمضان میں کیس نہیں پکڑتے تھے، بولنے پر کیا بولتے تھے، یہ ملتا ہے ایک ماہ ملتا ہے، کورٹ میں جا کر پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ میں بولا صرف رمضان میں نہیں، تو پورا سال ہے، تو ہنستے تھے۔ تو بعض لوگ رمضان میں گالی نہیں دیتے، گالی ہر وقت نہیں دینا چاہیے۔ سباب المسلم فسوق قتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور جنگ کرنا جو ہے کفر ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین، مطلب فلیقل انی صائم، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو تم کہہ دو کہ میں بے شک میں روزہ ہوں۔ تو روزے کے معنی رکنے کے ہیں، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کے معنی رکنا، یعنی برائی سے رکنا، اور یہ رمضان ہی میں نہیں، ہر وقت کے لیے۔ رمضان یہ اسلامی مہینہ ہے، اسلامی مہینے کا 9واں نام ہے، اور عرب کی عادت یہ تھی کہ عنوان کے اعتبار سے اور موسموں کے تغیر کے لحاظ سے اور لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے نام رکھتے تھے۔ تو رمضان کا نام رمضان اس وجہ سے رکھا کہ اس میں سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت حرارت کی وجہ سے رمضان رکھا۔ اور رمضان کا نام کلام پاک میں اور حدیث میں اگر غور کیا جائے تو بہت سارے نام ہیں۔ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، اور ایک شہر الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا مہینہ، اس لیے کہ اس مہینے میں کلام پاک اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو آیت میں نے پڑھا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس کی تفسیر میں مفسرین 2 باتیں کہتے ہیں، ایک یہ کہ شب قدر میں اتارا گیا، دوسرا یہ کہ پہلی رات، رمضان کی پہلی رات سے کلام پاک کا، اور شب قدر کی رات سے کلام پاک کے اترنے کا اور وحی الہی کا آغاز ہوا غار حرا میں۔ تو بہرحال تو رمضان میں چونکہ فرقان کا نزول ہوا، اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم جنگ جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس کے بارے میں حفیظ جالندھری کا مشہور شعر ہے، بدر کی سرزمی کو بھی اپنی آپ بیتی یاد ہے اب تک، کہ آج بھی وہ سرزمی نعرے توحید سے آباد ہے اب تک۔ یہ وہ زمین پر جو دشمنان اسلام کا خون بہا، اور اس میں رہنے والے، اور اس میں جو شہید ہونے والوں کا جو درجہ بہت بلند، اور اس غزوے میں شریک ہونے والوں کا درجہ بہت بلند، وہ 313 ایمان والے صحابہ، یوم الفرقان کا جو واقعہ پیش آیا وہ 17 رمضان کو پیش آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، ہم نے ہمارے بندے پر جو فتح اتاری فرقان کے دن، جس دن 2 لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، ایک طرف ساز و سامان کا لشکر، ایک طرف ہتھیار سے لیس بہت کم سامان،
ایک طرف 100 گھوڑے تو ایک طرف 2 گھوڑا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مقداد بن اسود کا، ایک طرف ہزاروں تلواریں، ایک طرف صرف 8 تلواریں، ایک طرف جو ہے بہت بڑے زروں کی تعداد یا 9 زرے اور 70 بھالے، اور یہ کہ یہ 70 اونٹ جس پہ ایک اونٹ پر 300 صحابہ، یہ تمام، اور یہ کہ وہ لوگ پہلے پہنچے اور یہ کہ اس زمین پر قبضہ کر لیا جو زمین جنگ کے لیے ہموار ہے، ان کو ریتیلی زمین ملی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر اس زمین کو مضبوط کیا۔ یہ سارے انعامات جو ہے، اور ابو جہل مارا گیا ہے اور سرداران مکہ مارے گئے اسی غزوے کے اندر۔ یہ یوم الفرقان، یہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ تو بہرحال رمضان کا نام شہر الفرقان ہے، شہر المواسات ہے، اور شہر الرحمت ہے، رحمت کا مہینہ، عذاب جہنم سے نجات کا مہینہ، اور مغفرت، بہت سارے اس کے نام آتے ہیں۔ مگر کلام پاک میں اس کو رمضان کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر رمضان الذی، اور رمضان کے معنی آتے ہیں حرارت کے، اور عرب چونکہ جس میں گرمی زیادہ ہوتی تھی، سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا مہینہ ہے، اور آدمی کے اعمال میں اضافہ کرنے والا مہینہ ہے۔ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کا جائزہ لے کر آدمی اپنا محاسبہ کر لے۔ ایک تو روزانہ محاسبہ کر لیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبے سے پہلے یعنی اپنا محاسبہ کر لو، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں، اور کل آنے والے دن حساب ہے، عمل نہیں۔ تو آدمی کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا ہے۔ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ احتساب کی بات ہے، اور حدیث میں رمضان میں اور شب قدر میں احتساب کا ذکر ہے۔ من قام رمضان یعنی من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرنا۔ ایمان اللہ پر یقین کا نام ہے، اور کامل یقین کا نام ہے، اور یہ کہ احتساب اپنا جائزہ لینے کا نام ہے۔ آدمی اپنی اپنا جائزہ لیتا رہے، اور جائزہ سچ مچ لے کر کے اگر اپنے اندر سدھار پیدا کرے تو نہ کسی جماعت کو جائزے کی نشست کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ کسی اور طریقے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں، خود آدمی اپنا انفرادی جائزہ لے سکتا ہے۔ انفرادی جائزہ لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، اور تو بہرحال نیکیوں میں آگے بڑھانے والا مہینہ ہے یہ، فاستبقوا الخیرات والا معاملہ ہے۔ اسی لیے اس میں ایک عمل ایک نفل فرض کے برابر، اور فرض جو ہے 70 فرض کے برابر ہے۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سے ہی یہ عنوان نکالا گیا ہے، استقبال رمضان، اسی کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اور وہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن فضائل میں کمزور جو دلیل چلتی ہے۔ یہ محدثین کے ساتھ وغیرہ جو امانت و دیانت کے ساتھ کسی حدیث کو اگر ضعیف بولے، مگر حدیث کو ضعیف بولنے کے بعد اس کا ذوق ختم کرنے کی وجہ بھی اگر بتلائے، تو عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ حدیث اگر عوام میں بولنے کی ضرورت پڑی اس حدیث کی صحت کے بارے میں، تو ضعف بول کر اس کے ضعف کو ختم کرنے کی وجہ بھی بتلائے۔ ضعیف ہے بول کر اگر
امت کو کنفیوز کرنا اور اعمال سے دور کر دینا، یہ انتشار پھیلانا، یہ اسلام نہیں سکھلاتا۔ اب صلاۃ التسبیح کی حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ کتنے ہمارے ایمان والے بھائی بہن اس پر یوم الجمعہ کے دن اس پر مطلب یہ کہ یوم الجمعہ بروز جمعہ اس پر عمل کرتے تھے، باقاعدہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث ضعیف ہے بول کر چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں سوالات ہم جیسوں کے پاس آئے تو ہم نے کہا کہ اس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ جب صحابہ کسی حدیث پر عمل کر دے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، صحابہ کا عمل ذوق کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں کہہ کر امت میں انتشار پھیلانا، یہ جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے کہ جو لوگ رمضان میں نیک عمل میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جن کو فتنہ پھیلانا رہتا ہے وہ فتنہ ہی پھیلاتے ہیں، عمل سے دور کر دیتے ہیں بہرحال۔ اور دوسری بات، الصیام جنۃ کا لفظ ہے حدیث میں، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اب اس کی تائید میں ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، چونکہ بخاری کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں لیکن سب سے اچھی شرح فتح الباری ہے۔ اور علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر امت پر ایک قرض چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ بخاری کی شرح بہت کچھ لکھی گئی ہے لیکن کسی شارح سے بخاری کا قرض ادا نہیں ہوا۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ شمس الدین سخاوی کہتے ہیں، جب میرے استاذ کی شرح فتح الباری آ گئی تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ علامہ ابن خلدون کے جواب میں کہ اللہ کے فضل سے میرے استاذ نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھ کر کے بخاری کا قرض ادا کر دیا اور امت کو سبکدوش کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی شرح ہے، لیکن وضاحت حدیث کی حد تک قرض ادا ہو گیا ہے۔ ترجمۃ الباب اور حدیث کا جو تعلق ہے وہ قرض ابھی باقی ہے۔ بہرحال یہ حدیث بخاری شریف کی صرف اتنی ہے، الصیام جنۃ، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ اب اس کی وضاحت میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار حدیثیں نقل کی ہیں۔ الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ آدمی کے لیے ایسا ڈھال ہے جیسے جنگ میں آدمی کے لیے ڈھال ہو، جیسے جنگ میں آدمی ڈھال کو آڑ بناتا ہے ویسا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ من الآثام، روزہ آدمی کے گناہ کے لیے ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ من النار، روزہ آدمی کے جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایک آڑ ہے۔ تو بہرحال بے شمار یعنی مطلب یہ کہ اس حدیث کی وضاحت میں بے شمار میں تقریباً 4-5 حدیثیں نقل کیا ہے اور اس کی بہت اچھی تشریح کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ فضائل اپنی جگہ اور اعمال اپنی جگہ، آدمی کا احتساب اپنی جگہ۔ آدمی اگر خود آگے کہ یعنی اب جیسے یہ حدیث ہے جو رمضان کا روزہ رکھے اس کے لیے آگے پیچھے گناہ معاف ہے، آگے پیچھے گناہ معاف ہونے کی جو بھی حدیث ہے، جو یہ اس طرح کی جو بھی حدیثیں آتی ہیں وہ گناہ صغائر کے بارے میں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حق العباد شہادت بھی معاف نہیں کرتی۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اگر پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے اس کا، وہ بات الگ ہے۔ یعنی مطلب جس کا قرض لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں معافی کی بات ڈال دے، وہ بات الگ ہے۔ بہرحال دینے کی نیت ہونا چاہیے، آدمی کے دینے کی نیت ہے تو
حق العباد کا معاملہ جو ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بچنے کا بھی راستہ نکل سکتا ہے. دینے کی نیت نہیں تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم تو انسان کے دلوں کے وسوسے کو بھی جانتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. ہدایت کے بارے میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 صدی کے مفسر ہیں، یعنی 503 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. مفردات القرآن آپ نے لکھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اس کا ترجمہ. تو اس میں ہدایت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہدایت کے ایک معنی تو عام ہے، وہ ہے عقل، سمجھ بوجھ. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ کہ آپ کا اردو ترجمہ، اردو کا بامہارہ پہلا ترجمہ آپ کا جو مشہور ہے، لفظ مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے 8 سال پہلے شاہ مراد اللہ سنبھلی نے بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آیا. شاہ عبد القادر کا ترجمہ منظر عام پر آیا. انہوں نے کئی جگہ لفظ ہدایت کے معنی کیا ہے سوجھ، سمجھ. تو یہ ایک ہدایت سمجھ والی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیے، اس میں انسان بھی مخصوص نہیں. اس میں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور یہ کہ ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون نے پوچھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو سمجھ بوجھ دی. ثم ھدی، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تمیز دیا ہے اپنی اپنی بساط کے موافق. تو وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی. تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کا پہلا مرتبہ ہے. اس کے اندر عقل جس کی بنیاد پر انسان شریعت کا مکلف ہوتا ہے، یہ ہدایت کی پہلی بنیاد ہے. عقل، سوجھ بوجھ. اگر دیوانہ ہے وہ اللہ کے پاس بچ جائے گا، مگر بشرطے کہ حقیقت میں دیوانہ ہو، وہ کوئی لیلا مجنوں والا دیوانہ بھی نہ ہو اور یہ کہ خواجہ کا دیوانہ بھی نہ ہو، جیسے بعض قوالیوں میں بولا جاتا ہے، تو ویسا دیوانہ نہ ہو. حقیقت میں دیوانہ ہو، عقل نہ ہو، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں، ایمان کا مکلف ہی نہیں. تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ ہدایت کا یہ ہے. دوسرا درجہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، شریعت کا مکلف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری ہدایت کا مکلف بناتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے وہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اتار کر رہنمائی کی ہے، اور اسی ہدایت کو کی دعوت دینے کا حکم خیر امت کو ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، جس کی دعوت دینے کا حکم ہے، جس پر شریعت کا دار و مدار ہے، وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کلام پاک کے ذریعے، اور رہنمائی اس کی ہوتی ہے. تو یہ ہدایت کا دوسرا مفہوم ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا
وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ہمارے حکم کے تحت رہنمائی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے اور بے عمل کو عمل کی دعوت دے، اور جس کے اندر اخلاص کی کمی ہے اس کے اندر اخلاص کی دعوت دے، جس کے اندر فکر ہے آخرت کی کمی ہے اس کو اس کی دعوت دے۔ تو اس کو نباز بننا چاہیے کہ جس میں جو چیز کی کمی ہے اس کی وہ دعوت دے اور اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اپنا جب محاسبہ آدمی لیتا ہے تو سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اپنا محاسبہ جب نہیں لیتا ہے تو اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ کوئی نصیحت کرے تو اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ نصیحت سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، شیطان اس پر پورا حاوی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر ہے کہ تھی اپنے حال کی کچھ خبر، دیکھتے پھرتے تھے اوروں کی کیا عیب و ہنر، نظر اپنے حال پہ جب پڑی تو پھر نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہو سکتا ہے میں شعر کے اندر مطلب الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، چونکہ میں شاعر تو نہیں ہوں بہرحال، لیکن چونکہ شاعر صاحب سامنے بیٹھے اس لیے ذرا بہت ڈر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اندر محاسبہ اگر ہو گیا اپنا تو وہ کسی کو برا سمجھتا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے، لیکن جب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو کچھ بھی اکڑ نہیں، کیا بولتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نہیں میرے نفس کی برائی ان کی برات نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جو رحم کرے۔ تو بہرحال جو ہدایت کی جو دوسری قسم ہے جو شریعت کا مکلف ہے، دعوت کا مکلف ہے، اس میں غیر مسلم کو بھی دعوت دینا ہے، ایمان والے کو بھی دعوت دینا ہے، جس میں جو عمل کی کمی ہے دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، اپنا محاسبہ لیتے ہوئے۔ اس کے بعد ہدایت کی جو تیسری قسم ہے جس کو امام راغب نے لکھا ہے، وہ آدمی جب صحیح راستے پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اعمال کا شوق پیدا کرتے ہیں، جس کو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کے اعمال میں ان کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کر کے ہم تک آتے ہیں یعنی ہماری طلب میں آتے ہیں، ہم ان کے لیے ہمارے راستے کھول ڈالتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت جو مختصر حاشیہ لکھا ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بحر العلوم وہ کہتے تھے کہ جب مجھے تفاسیر میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور موزی قرآن مختصر حاشیہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جب جد و جہد کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور ہدایت پر جب عمل کرتا ہے تو وہ رضائے الہی کے راستے اور مغفرت کے راستے اللہ تعالیٰ کھول ڈالتے، لنہدینہم سبلنا، اور جنت کے راستے کھول ڈالتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ہدایت کا جو چوتھا مرتبہ ہے وہ جنت میں داخلہ ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، جو اللہ کے راستے مارے گئے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو درست کرے گا اور ان کو جنت کی رہنمائی کرے گا۔ یہدیم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، ان کا رب ان کو ان کی رہنمائی کرتا ہے اسی جنت کی طرف جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اسی بات کو کہا وقالوا الحمد للہ الذی
ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی اہل جنت یہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہماری رہنمائی کی اور جنت کا راستہ دکھلایا، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہم کو صحیح رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلا راستہ جو شریعت کا مکلف ہے، اس کے بعد انسان کو دوسرا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اگر دوسرا راستہ اپنایا نہیں تو کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو اسے نجات نہیں ملتی۔ سامنے سب سے بڑی مثال ہماری عمر بن ہشام، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا۔ اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم کے معنی فیصلہ کرنے والا، جس کو فیصلہ کرنے کی مہارت ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کی قوت فیصلہ بہت مضبوط ہو، قوت فیصلہ جس کی مضبوط ہو، جس کو عقل اور دانائی سے اللہ نے نوازا ہو، وہ اگر اس کی عقل اسے رہنمائی نہ کرے اور صحیح راستے پر نہ لائے تو وہی عقل اس کے لیے وبال کا سبب بن جاتی ہے۔ اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدی، یعنی اے وہ عقل کی روشنی تو مجھ پر ہی مصیبت بن گئی۔ دنیا میں کتنے ہی عقل ہیں من ایسے گزرے ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے اسلام کی بڑی تعریف کی، ہدایت سے محروم۔ بابا صاحب امبیڈکر نے اسلام پر کتابیں لکھی جن کی کتاب کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے، ہدایت سے محروم۔ گاندھی جیسا آدمی جس کو صاحب الرائے سمجھا جاتا ہے اور لائٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے، ہدایت سے محروم۔ ہزاروں عقل مند ہدایت سے محروم ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تھی یعنی عقل، اس سے ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ رہنمائی حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب دنیا میں اتارا تھا، جیسے کہا اولم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نئی رہنمائی حاصل کی کہ ہم نے کتنے بستیوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، جن کے مکانات میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا اسباب یعنی ہدایت کے اسباب اتنے واضح کر ڈالتا ہے انسان پر کہ کوئی انسان اللہ کے پاس عقل مند آدمی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے صحیح رہنمائی واضح نہیں کرتا جس سے وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ مختلف حالات انسان پہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ہلکا عذاب چکاتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع ہو جائے۔ کبھی نعمتوں سے نوازتے ہیں، کبھی تکلیف میں پکڑ کے نوازتے ہیں۔ بہرحال مختلف اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا ہے۔ تو دوسری ہدایت اگر استعمال نہیں کیا تو وہ بدبخت ہے، اور دوسری ہدایت حاصل کرنے والے کو اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے تیسری ہدایت ملتی ہے، اور اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ دعا مانگنی چاہیے ہر آدمی کو، تو چوتھا راستہ جو جنت میں داخلہ وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو اسباب اتارا ہے اس کے اندر کلام پاک بھی ہے، اور بہت سارے ہدایت کے اسباب جو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اتارے ہیں۔ تو کلام اللہ سے رہنمائی ہم کو حاصل کرنا ہے، اور کلام اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے صرف خاموش نہیں بیٹھنا ہے، چونکہ کلام پاک کے اتارے جانے کا مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کوئی مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اسی لیے جب آپ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا، تو فوراً اللہ تعالیٰ جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا، کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں متقین کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور متقین کی صفات بتلا دیا۔ تو قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے اس آیت میں ثابت ہے، لیکن ہدایت ملتی اسی کو ہے جس کے دل میں تڑپ ہے، اور ہدایت ملتی اسی کو ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔
ورنہ پیغمبر بھی تڑپے کسی کے لیے تو ہدایت نہیں ملتی ہے جب تک اس کے اندر تڑپ نہ پیدا ہو. ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. آپ اگر ان کی ہدایت کے حریص ہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب کے لیے تڑپ کم نہیں تھی، لیکن خود کے اندر اگر تڑپ نہیں پیدا ہو تو ہدایت نہیں ملتی. تو خود کے اندر تڑپ پیدا کرنا ہے، اور جس کے اندر تڑپ پیدا نہیں اسے آپ اسلام کا تعارف کرانا ہے، یعنی کلام اللہ کی دعوت دینا ہے، جس کو مولانا خرم مراد صاحب نے استقبال رمضان کے آخر میں دعوت الی قرآن کا عنوان باندھا ہے. اور اس کے لیے جو رفقائے جماعت نے ایک بہت اچھا طریقہ جو اپنایا تھا اور ابھی بھی اپنا رہے ہیں کہ افطار میں کسی غیر مسلم کو ایک یا دو غیر مسلم کو بلا کر اسلام کا تعارف کرا دینا. آج ہمارے برادران وطن کو یہ چیز سے محروم رہنے کی وجہ سے آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور آنے والا جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی ہم کو فکر کرنا ہے، چونکہ ووٹ دینا بھی ہمارا ایک دینی اور ہندوستانی اور شہری فریضہ ہے. چونکہ ووٹر آئی ڈی بنانا جو ہے آپ کے ہندوستان کے شہریت ہونے کی بالکل پہچان ہے. پاسپورٹ وغیرہ سے آپ کو ہندوستان سمجھا نہیں جائے گا، بلکہ ووٹر آئی ڈی اور آدھار کارڈ. تو رمضان میں خاص طور سے آپ کو یہ دعا بھی کرنا ہے آنے والے الیکشن میں، جیسے ریاستی الیکشن میں اسلام دشمن طاقت فیل ہوئی ہے، ویسے ملکی سطح پر بھی اسلام دشمن طاقت فیل ہو جائے، فسطائی طاقت فیل ہو جائے. چونکہ رمضان کے مہینے میں دعا بھی کرنا بہت ضروری ہے، اور دعا تمام عبادات کا مغز ہے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اور اسی لیے رمضان کے جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر رمضان کے روزوں کے احکام کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندوں جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ ان کی رہنمائی ہو جائے. تو رمضان میں روزہ تقوی کا سبب بنتا ہے، اور کلام اللہ سے ہدایت بھی تقوی کا سبب بنتی ہے. اور پھر تقوی تمام اعمال کا نچوڑ ہے. فإن التقوی ملاک الحسنات. بے شک تقوی تمام نیکیوں کا خلاصہ ہے. اور تقوی کے معنی اللہ کا ڈر پیدا ہونا اور گناہوں سے بچنا ہے، اور مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے. الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات. حلال کھلا ہوا ہے، حرام کھلا ہوا ہے، دونوں کے درمیان مشتبہ ہے. ومن اتقى اتقى الشبہات. جو متقی و شبہات سے بچیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ وَأَنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ. اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے اس کی حرام چیزیں. فَمَنْ رَتَّ حَوْلَ الْحِمَا یوشک أَنْ يَقَعَ فِيهِ. جو اس چراگاہ کے قریب جاتا ہے ان قریب اس کے اندر گرنے کے چانسز بھی. تو بہرحال یہ رمضان میں تقوی کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ تقوی ایسا ہو کہ آنے والے رمضان تک بھی محفوظ رہے، اور مرتے دم تک محفوظ رہنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا. اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ. کیونکہ انسان پر آزمائشیں کیسے کیسے آتی ہیں، اس وقت ایک مومن کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے قلب کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. اور کلام پاک کا مقصد صرف ہدایت حاصل کرنا نہیں، ہدایت کو باقی رکھنا ہے،
قل نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ نے اتارا اس قرآن کو روح القدس کے ذریعے تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فاستقم کما امرت. تو استقامت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس ہدایت کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے کتاب اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. تو نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو ضمیر انسان کے اندر ہوتا ہے، جو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، جو اسے ملامت کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی فکر کرنا ہے، نفس امارہ کو نفس لوامہ کے مراحل تک لے کے جانا، اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دینا. یعنی بالفاظ دیگر رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے. مطمئنہ کے معنی اطمینان کرنے والا نفس. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف ہنسی خوشی کے ساتھ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ بہت سارے خیر و برکت کو سمیٹ کے لاتا ہے، اور آدمی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے اندر تقوی بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. مگر صرف جیسا میں نے تقریر کے شروع میں ہی کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل حدیث سے ملتی جلتی بات ہے کہ زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، یہ سب رمض اور ایک روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی میں آتے ہیں رکنا، تو روزے کا مقصد برائی سے رکنا ہے. اگر صرف کھانے پینے سے اور یہ کہ عمل زوجیت سے رک گیا تو وہ بظاہر اس کا روزہ تو ادا ہو گیا. اگر کسی مفتی سے پوچھے اس کا روزہ ہوا یا نہیں تو وہ بولے گا ہو گیا. لیکن جو روزہ شریعت میں مطلوب ہے، جیسا میں نے وہ حدیث پڑھی کہ اگر کوئی آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ کے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بدلہ ہے جس میں آدمی یعنی مطلب یہ کہ وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ رمضان میں تعلق کلام اللہ سے پیدا ہونا، اور جو برائی چھوڑتے ہیں وہ برائی سال بھر یہ کہ چھٹے رہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. گناہ الگ چیز ہے، گناہ کا اصرار الگ چیز ہے، اور اپنا محاسبہ خود کر لیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اعمال میں اضافہ ہو. ایسا نہیں کہ رمضان میں آپ مسجد میں حاضر ہوں اس کے بعد مسجد میں حاضر نہ ہو. رمضان میں جھوٹ سے بچیں پھر سال بھر جھوٹ بولیں. رمضان میں گالی سے بچیں پھر اس کے بعد گالی نہ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ احترام رمضان میں داڑھی نہیں مڈاتے، جیسے عید کا چاند دکھتا ہے داڑھی مڈاتے ہیں، جبکہ داڑھی مڈانا ہر وقت یہ کہ بالکل حرام ہے. تو بہرحال تقویٰ کا مطلب شریعت کا شعور پیدا کرنا ہے، اور کلام اللہ کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ روز ایک رکوع معنی کے ساتھ کلام اللہ سے یعنی معنی کے ساتھ پڑھیں، اور الفاظ بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں، تجوید بھی پڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ جو تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو بھی پڑھیں، اور روزانہ 4-5 آیتیں بھی پڑھیں جس کے پاس جتنا جیسا ٹائم ہے. اور دعا فرمائیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی نماز وغیرہ پڑھیں تو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، شاید اس کے بعد نماز کی نوبت آئے یا نہ آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، 15 منٹ سوال جوابات تھیں. تو بہرحال سوال جواب جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں.